حافظ قرآن بناتے، عالم دین بناتے، ایمانی دولت بڑھ جاتے، اللہ کی عدالت میں جاتے، اتنا بڑا مقام مل جاتا، میدان محشر میں جاتے مقام مل جاتا، کتنا بڑا مقام، پردھان منتری کے پاس مقام مل جائے گا، کس نے بتایا مل جائے گا؟ خود ہی بیچارہ پریشان ہے، 5 سال کے لیے بھیک مانگے، کہیں ٹھپ ہوگا تو وہی معاملہ بگڑ گیا، کس نے بتایا؟ میدان قیامت میں حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج دیا جائے گا جو سورج اور چاند سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ کیسا تاج؟ ارے بولو بھائی، ڈپٹی صاحب کے ماں باپ کو، منتری صاحب کے ماں باپ کو، ارے توبہ کرو توبہ۔ حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج دیا جائے گا چاند و سورج سے زیادہ روشن اور چمکدار ہوگا۔ اور اتنا ہی نہیں، میدان قیامت میں جب کسی کو بولنے کا پاور نہیں ہوگا، یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ کسی کو بولنے کا پاور نہیں ہوگا، بعمل حافظ قرآن، اللہ نے جس سے روکا، جو کرنے کو کہا وہی کیا، وہ اللہ کی عدالت میں بولے گا، پروردگار اس کو پاور دیا جائے گا، 10 ایسے آدمیوں کو دوزخ سے بچا کے جنت لے کے جائے گا جن کے اوپر دوزخ کی آگ واجب ہو چکی ہوگی، اور آشٹر ماسٹر بنانا ڈھمکانا۔ ارے بولو ذرا، تو بیٹھو آرام سے، بیٹھو آرام سے۔ اس میں بغل سے کام نہ لیجئے، سب سے پہلے ان کو ناظرہ کرائیے، حافظ قرآن بنائیے، دین کی تعلیم دیجئے۔ میرے آقا نے فرمایا اغدو عالماً، تم سب کے سب عالم ہو جاؤ، او متعلماً، یا علم حاصل کرنے والے ہو جاؤ، او مستمعاً، یا سننے والے ہو جاؤ، او محباً، یا محبت کرنے والے ہو جاؤ، اور اس سے الگ ہو جاؤ گے تو ہلاک ہو، کچھ ہے ہی نہیں، سمجھو ادھار ہے۔ بڑا مقام ہے دوستو، دنیا میں بھی سکون، اور مرنے کے بعد بھی اللہ حفاظ کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، علماء اکرام کی قدر کی توفیق عطا فرمائے، حضرت مولانا ہدایت اللہ صاحب کو اللہ اور ترقیات سے مالا مال فرمائے۔ اس گاؤں میں مدرسہ کھول کر آپ سب پر احسان کیا ہی نہیں، کیا کیا بھائی؟ کمانے کو 2 آدمی اور راہیں تجارت وغیرہ وغیرہ کر لے، لیکن انہوں نے احسان کیا جو مدرسہ کھول کر، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ارے بولو بھائی، بہت بڑی قدر کیجئے، ان کی قدر کرنا چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں، ایک بہت بڑے بزرگ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، کون بھیا؟ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ جامعہ نظامیہ بغداد میں پڑھا کرتے تھے۔ ایک بنیا شربت بیچنے والا آتا، روزانہ شربت بیچ کر جب شربت بچ جاتا تو نالی میں پھینک کے چلا جایا کرتا۔ ایک دن امام غزالی نے بنیا سے فرمایا شربت نالی میں نہ ڈال، بچے ہوئے شربت کو دے دیا کر، میں پی لیا کروں۔ جب ایک دن انہوں نے کہا تو بنیا نے ان کو دھکا دے دیا، شربت نہیں دیا، دھکا دے دیا، اور شربت نالی میں ڈال کے چل پڑا۔ کچھ دنوں کے بعد بنیا کی لڑکی سیانی ہو گئی، شادی کے لائق ہو گئی۔ بنیا نے اپنی بیوی سے کہا سن بیوی، سب سے زیادہ قیمتی سامان جہیز میں اپنی بیٹی کو نہ دے دوں تو تجھے 3 طلاقیں ہو جائیں۔ کتنی شرط پائی جائے طلاق ہو جائے گی۔ کہا سب سے زیادہ قیمتی سامان اپنی بیٹی کو نہ دے دوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں۔ جب یہ بات بنیا نے کہی، لڑکی شادی کے لائق ہو گئی، انتظام کرنا شروع کیا، ادھر ادھر سے بہت قیمتی سامان، بہت وہ حل کر دیں گے تو حل ہے، ورنہ کوئی حل ول۔ بہت بڑے علامہ تھے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، رأس العلماء، علماء کے سردار تھے۔ بنیا گیا امام غزالی کے پاس، حضرت ذرا بتا دیجئے، میں نے یہ کہا تھا سب سے زیادہ قیمتی سامان بیٹی کو جہیز میں نہ دوں تو میری بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ حضرت نے فرمایا سن بنیا، تجھے 1 خچر روپیہ دینا پڑے گا، تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا، تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی۔ کتنا روپیہ بھائی؟ کتنا روپیہ؟ ارے توبہ، ہمارے وقت میں 19 منٹ بچے ہیں اور ہم سمجھ ہی نہیں پائے ٹائم ہے کہاں۔ خیر انشاءاللہ جلدی بات ختم کروں گا۔ کیا کہا؟ حضرت نے فرمایا تجھے 1 خچر روپیہ دینا پڑے گا۔ 1 خچر کے معنی پوری بوری بھری جائے، خچر پہ لادی جائے اور وہ خچر اس سے بوجھل ہو جائے، اس کو کہتے ہیں 1 خچر۔
بنیا نے کہا حضرت میں کل مشورہ کر کے بتاؤں گا. دوسرے دن بنیا گیا, کہا حضرت مسئلہ بتائیے. میں 1 خچر روپیہ دینے کو تیار. حضرت نے فرمایا 2 خچر دینے پڑیں گے. کتنا روپیہ؟ بنیا نے کہا حضرت نے کل آپ نے 1 ہی بتایا تھا. کہا کل پہلا دن تھا, آج دوسرا دن ہو گیا. عالم سے زیادہ وکیل کوئی نہیں ہو سکتا. وہ جھوٹ بول کے وکالت کرتا ہے, یہ سچ بول کے وکالت کرتا ہے. کہا دوسرا دن ہے. بنیا گھر گیا, بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے کہا طلاق ہو جائے گی, بدنامی کی بات ہوگی, 2 خچر روپیہ دے دو تو بھی سودا سستا. بنیا گیا تیسرے دن کا, حضرت مسئلہ بتائیے. میں 2 خچر روپیہ دینے کو تیار. حضرت نے کہا 3. کہا حضرت آپ نے دوری پر کہا تیسرا دن آ جائے تو معاملہ ختم. بنیا نے کہا حضرت میں ابھی گھر جاتا ہوں, ابھی معاملہ کر لیتا ہوں. بنیا گھر گیا, بیوی سے مشورہ کیا. بیوی نے کہا فوراً جاؤ, جلدی جاؤ اور مسئلہ حل کرواؤ ورنہ طلاق ہو جائے گی, پورے علاقے میں بدنامی کی بات ہو جائے گی, بہت جلدی جاؤ. بنیا گیا, کہا حضرت مسئلہ بتائیے. میں 3 خچر روپیہ دینے کو تیار. کس نے کہا؟ بنیا نے کہا حضرت میں 3 خچر روپیہ دینے کو تیار ہوں, مسئلہ بتا دیجئے. حضرت اندر تشریف لے گئے, کلام اللہ شریف اٹھا کے لائے, قرآن مجید اٹھا کے لائے, بنیا کو ہدیہ میں دے دیا. اور بنیا سے حضرت نے یہ فرمایا, سن بنیا, جب جہیز کا تمام سامان اکٹھا ہو جائے بیٹی کو یہ قرآن مجید ہدیہ میں دے دینا. یہ قرآن مجید اتنی قیمتی شے ہے, ایسی قیمتی دولت ہے کہ سارے جہان کی دولت مل کر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. تیری بیوی طلاق سے بچ جائے گی. تو اتنی بڑی دولت قرآن مجید, اس کی تعلیم دینا چاہیے نا. لکڑا پکڑا, لکڑی پکڑی, یہ وہ سب نہ جانے کیا کیا وہ کیا چلا ہے بھیا. وہ توبہ ہے اللہ. بڑے بڑے بیڈ چلے. ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ 80 ہزار کے ڈبل بیڈ آتے. میں نے کہا وہ کون سا آسمانی بیڈ اترتا ہے؟ ارے بڑے بڑے بیڈ آتے ہیں 80 ہزار کے. وہ بہت بڑے بیوقوف معلوم ہوتے ہیں. قرآن مجید کی تعلیم ہے, کتابوں کی تعلیم ہے, اردو وغیرہ وغیرہ تمام مسائل اس کو معلوم ہے. جب وہ آ جائے گی بچوں اور بچوں کی تربیت کر دے گی, تمہارا بچہ ایسا ہو جائے گا کہ قبر میں پہنچ جاؤ گے تو ثواب وہاں بھی پہنچتا رہے گا. صدقہ جاریہ کا ثواب ہے نیک اولاد ہونا, نیک اولاد کا ہونا. اللہ سمجھ عطا فرمائے. ہمارے پاس الحمدللہ 5 لڑکیاں ہیں, لڑکا بھی ہے. اس میں سے ایک بچی ایسی ہے جو 3.5 سال کے آس پاس ہے, اور جو اس سے اوپر ہے 4 ساڑھے 4 کی مانیے, وہ بھی سپارہ پڑھتی ہے. اور اس سے اوپر والی 7 سال کے آس پاس ہے, اس نے 18 پارے پڑھ لیے قرآن مجید کی, لیکن معمولی درجے کا حافظ نہیں پڑھ پائے گا. قاری ہی ویسے مخرج کے ساتھ پڑھ سکتا. اس کے اوپر کی 2 سب سے بڑی والی تو 11 سال کے آس پاس کی ہے. انہوں نے کم سے کم 52-53 مرتبہ قرآن مجید بے تکلف بہترین پڑھائی ہے. کہاں سے؟ یہ تعلیم مدرسے کی نہیں, ہمارے گھر کی تعلیم, بیوی کی دی ہوئی تعلیم, یہ باہر کی نہیں. اردو کہیں سے پڑھوائیے, فضائل اعمال کہیں سے پڑھوائیے, بہشتی زیور کہیں سے پڑھوا لیجیے, انگریزی کہیں سے پڑھوائیے, ہندی کہیں سے پڑھوا لیجیے. یہ ساری تعلیم گھر کے باہر کی نہیں. یہ تعلیم بچیوں کی ماں نے دی ہے, بیوی نے تعلیم دی ہے. تو جب ایسا لاؤ گے, ایسا رشتہ, ایسی لڑکی تلاش کر کے لاؤ گے, تمہارا گھر ایمانی دولت سے مالا مال ہو جائے گا. تعلیم دے گی, تربیت ہوگی, تربیت بہت بڑی دولت ہے. وہاں چونکہ شہر میں یہ سب زیادہ کہیے گانے کی آواز کہیں, وہ تو ماں نے سمجھایا ہوگا. اگر کہیں آواز سنائی پڑ جائے تو کانوں میں انگلیاں کر کے لوٹ آتی ہیں دروازے پر. وہ چھوٹی والی جو 3.5 سال کی, انگلیاں ڈال کے لوٹ آئیں گے. کیوں کہ غلط آواز جانے سے اللہ عذاب دے گا, جہنم میں ڈالے. ان کو ڈر ہے اس بات کا. اور عمر 3.5 سال اور 4 سال, 4.5 سال, 7 سال یہ عمر ہے, اور ڈر اتنا. یہ تربیت ماں کی ہوتی, کس کی بھیا؟ تربیت بہت بڑی ضروری چیز ہے. تربیت کی کمی کی بنیاد پر تو ساری سڑک چھاپے ہوئے ہیں. تربیت ہوتی تو یہ بات نہ ہوتی. اللہ صحیح طرح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. شمع رسالت کے پروانوں, ایمان والوں, بزرگوں اور دوستوں, میں نے قرآن عظیم کی آیت کریمہ تلاوت کی تھی. خالق کائنات رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا, کل نفس ذائقۃ الموت,
ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا ہے. ایک بات وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، ہر ایک کو میدان قیامت میں پورا کا پورا بدلہ ملے گا. دوسری بات تو موت کا مزہ، ارے بولو بھائی، امیر ہو فقیر ہو بادشاہ ہو کمزور ہو بیمار ہو پہلوان ہو کوئی بھی ہو، موت کا مزہ، چاہے انتری منتری چاہے ارنل کرنل کوئی بھی ہو، موت کا مزہ، ارے بولو ہے کہ نہیں؟ موت کا مزہ چکنا. مالداری کی بنیاد پر کوئی موت سے بچ پاتا تو قارون آجوں تک موجود ہوتا ہے، ہوا کھا گیا ہے، ارے ہے کہ نہیں؟ اگر حکومت کی بنیاد پر کوئی بچ پاتا تو فرعون و حامان آج تک موجود ہوتے ہیں کہ چلے گئے ایسے ادھارے. بہت لوگ ادھارے ہو گئے، ارے مرے کہ نہیں مرے؟ ناموں ساتھ ساتھ مر گئے، خود مرے ناموں. طاقت کی بنیاد پر کوئی موت سے بچ پاتا تو رستم اور سہراب آج تک موجود ہوتے، بڑی طاقت کے مالک تھے. 3 دن کا بھوکا شیر جب سامنے مقابلے کو لایا جاتا، رستم اور سہراب اس کے پنجے کو پکڑ کے مروڑ دیتے، شیر واپس بھاگ جاتا ہار کر کے شکست کھا کے. اللہ باقی ساری دنیا فانی ہے، اللہ والوں کا نام باقی رہتا ہے. ارے بولو بھائی کہ آئے گدا اور شاہ اور آ کر چلے گئے، آئے گدا اور شاہ آ کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے، دار فنا کی خاک اڑا کر چلے گئے. وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریا نشین. اللہ والے بوریا پہ بیٹھنے والے علماء دیوبند، وہ تخت پر رہے یہ رہے بوریا نشین، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے، مرقد میں اپنے دونوں برابر چلے گئے. اور شعر دیکھیے گا، کس درجہ کامیاب ہے پھولوں کی زندگی، کس درجہ کامیاب ہے پھولوں کی زندگی، 2 دن رہے بہار دکھا کر چلے گئے، 2 دن رہے بہار دکھا کر چلے گئے. حضرت سید الطائفہ، حضرت گنگوہی، حضرت نانوتوی، یہ جو ہمارے اکابر گزرے ہیں بزرگان دین، حضرت مونگیری رحمت اللہ علیہ، حضرت باندوی رحمت اللہ علیہ، حضرت ابو الحسن علیوی ندوی رحمت اللہ علیہ، آجو نام باقی ہے. ارے بولو بھائی، قریب دور کے جتنے بزرگ سب نام بھیجا، اور جتنے بے ایمان تھے ساتھ ساتھ ناموں. ان کا جب نام آئے تو آدمی اچھے نام سے یاد کرے، ان کا بے ایمانوں کا مر گیا، اچھا بہت بڑا بے ایمان تھا. کس درجہ کامیاب ہے پھولوں کی زندگی، 2 دن رہے بہار دکھا کر چلے گئے، دنیا سے جی لگا کے رہا کوئی بھی نہ شاد، دنیا سے جی لگا کے رہا کوئی بھی نہ شاد، اہل نظر یہ راز بتا کر چلے گئے، اہل نظر یہ راز بتا کر چلے گئے. تو ہر حال میں موت کا مزہ اللہ نے ارشاد فرما، ہر جاندار کو موت کا مزہ چکھنا، چاہے بستر پر ہو، سفر میں ہو، چاہے محل میں ہو، چاہے گھر میں ہو، موت کا مزہ چکھنا. کوئی بچ نہیں سکتا. کس کی موت اچھی، کون اچھا، کیا اچھا.